سرگرم کیا گیا، منافقوں کو سرگرم کیا گیا۔ مسلمان جو لوگ بظاہر مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان، ان میں بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو کھڑا کیا گیا تاکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 23 سالہ محنت کو، آپ کی کوشش و کاوش کو مٹانے کے۔ ان حالات میں چاروں طرف مصائب ہی مصائب ہے، مسائل ہی مسائل ہے۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول منتخب ہوتے ہیں۔ خلیفہ منتخب ہوتے ہی پوری انسانیت کے نام خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام اور یہ پالیسی بیان کرتے ہیں صدیق اکبر، ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، لوگوں مجھے تمہارے ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، ولست بخیرکم، اور میں تم میں بہتر نہیں ہوں، تم میں سے میں بہتر نہیں ہوں۔ فإن احسنت فاعینونی، جب تک میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے میں رہتے ہوئے احسان سے کام لوں۔ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین سوال کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کئی سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے حبیب مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل کو جواب بظاہر پیارے پیغمبر جبریل کو دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام رہتی دنیا تک اپنی امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے جب جناب جبریل علیہ السلام جب چلے گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اتدرون من السائل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کی شروع میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذ طلع علینا رجل، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس میں ایک آدمی باہر سے آیا، شدید بیاض الثیاب، شدید بیاض الثیاب، کپڑا انتہائی سفید، شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر، نہ اس پر کوئی اثر سفر کی کوئی نشانی دکھائی دیتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہم بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی اسے پہچانتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پہ سوالات کرتے چلے گئے۔ ایک سوال جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے تو اس انداز میں اللہ کی عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم یکن یراک، اگر تیری یہ والی کیفیت نہیں بنتی تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور بنا لے، فإنہ یراک، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جناب صدیق کیا فرماتے ہیں؟ فإن احسنت فاعینونی، جب تک میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اس انداز میں اس کیفیت کے ساتھ جب تک میں احسان کے دائرے میں رہو تو میری مدد کرو، میری معاونت کرو۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر مجھ سے کتاب و سنت پہ عمل کرنے میں، احسان کے معاملے میں اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی کوئی کمزوری سرزد ہو جائے، فَقَوِّمُونِي، مجھے نصیحت کر کے، مجھے وصیت کر کے مجھ پہ قرآن و سنت
پڑھ کے مجھے سیدھا کر۔ امت کے سب سے افضل ترین ہستی ہے، اصول کیا بیان کرتے ہیں؟ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، جب تک میں احسان کے دائرے میں رہوں گا، اور احسان کا مفہوم وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء،